بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1432، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی سوال کرنے والا سوالی آئے، مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی بندہ آئے تو تم اس کی سفارش کر دیا کرو کہ یا رسول اللہ اس کو عنایت فرما دیں، یہ بندہ حاجت مند ہے، یہ فقیر ہے، تو تمہیں اس سفارش کرنے کا اجر ملے گا، تمہیں اس پر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو فیصلہ فرمائیں گے وہی بہتر ہوگا۔ یعنی اگر اس کے لیے بہتر ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کر دیں گے، اسے کچھ دے دیں گے، اور اگر اس کو دینا ٹھیک نہیں ہوگا تو رسول اللہ مبارک اس کو عنایت نہیں کریں گے۔ تو اب اس میں دو چار مسئلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی سفارش کرنا، قرآن کریم میں بھی ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جب کوئی شخص کسی کی سفارش کرتا ہے، اچھی بات کی سفارش کرتا ہے، نیکی کی سفارش کرتا ہے، بھلائی کی سفارش کرتا ہے، تو اس کو اس میں سے بھی حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کے پاس فقیر آیا اور واقعتاً وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، اسے ضرورت ہے، اور دوسرا بندہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور کہا کہ بھائی یہ بندہ محتاج ہے، آپ اسے کچھ دے دیں، تو اس نے جو 100 دیا، 50 دیا، اسے راشن لے کے دے دیا، جتنا اسے ثواب ملے گا اتنا اس سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی جاب میں آپ کی سفارش کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، یا کسی کو ملازمت مل رہی ہے، یا آپ کی سفارش کی وجہ سے کوئی بندہ کسی جگہ پر کام پہ لگ گیا ہے، تو وہ کام جب امانت دیانت سے کرے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور قرآن کی اگلی آیت میں فرمایا، آیت کے اگلے حصے میں، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کسی کی برائی کی سفارش کرے گا، گناہ کی سفارش کرے گا، برے کام کی سفارش کرے گا، تو یاد رکھو جتنا اس برائی کرنے والے کو گناہ ہوگا، جتنا اسے ثواب اور جتنا اسے عذاب ہوگا، اتنا اس سفارش کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا، اتنا اس کے نامہ اعمال میں بھی اتنے ہی گناہ لکھے جائیں گے۔ تو اس لیے سفارش کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں جس کی سفارش کر رہا ہوں یہ بندہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ بندہ اس کا اہل ہے تو پھر تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے تو پھر اس کے عذاب میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کا معاملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ فقیر لوگوں کی نظر میں محتاج ہوتا ہے، اور اس زمانے میں اتنی دور دراز سے لوگ یہ مانگنے کے لیے نہیں آتے تھے، سوالی دور دراز سے نہیں آتے تھے، بلکہ جو واقعتاً محتاج ہوتے تھے، اپاہج ہیں، یا ان کے بیوی بچے، ان کے اولاد زیادہ ہے، ان کے پاس کمانے کی اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آقا کے در پہ تشریف لاتے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بندے کے حق میں بہتر سمجھتے تو میرے آقا اسے عنایت کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر حضور کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس محتاج کو رسول اللہ نے اپنے در سے خالی نہیں جانے دیا، بلکہ کسی سے ادھار مانگ کر اس کو عطا کر دیا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو نہ جھڑکو۔ اور اگر وہ بندہ پیسے لینے کا حقدار نہیں ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس کو کسی محنت اور کام پر لگا دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم سبق ہے۔